بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اس چیز کے پیچھے چلو، اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے وحی ہے. اور اس چیز کے پیچھے مت چلو، مت پیروی کرو، مت اتباع کرو جو اس کے علاوہ کچھ اور ہے. تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بدبخت اور بد نصیب کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادباً درخواست کیا، ایسا ہرما نصیب بدبخت اور بد نصیب کون ہے جو جنت جانے کا انکاری ہو؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میرے پیچھے چلا، میری پیروی کی، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنایا، وہ جنت میں داخل ہوا. اور جس نے اعراض کیا، سنی انسنی کر دی، منہ پھیر دیا، انکار کر دیا، پس تحقیق اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی فہما. بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی تعریف، توصیف، تحمید، تکبیر، تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو. بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام. صاحبو، ساتھیو، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. اس نے انعام فرمایا اور ہمیں اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا. پھر اس کے کرم کی برکھا برسی، ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا. اس کے انعامات کی بارش ہوئی، مسلمانوں میں ہمیں اہل سنت ہونے کا اعزاز بخشا. اس کی رحمتیں بے پایا اور ہوئیں. طبقہ اہل سنت میں وہ ممتاز گروہ، ملت، فکر، سوچ، منہج،
سکول آف میتھڈ جو خالص وحی اللہ کا پابند، جو طرز اسلاف پہ چلنے والا، جو محمدی نور کی روشنی میں منزل کا تعین کرنے والا، اور جو وحی الہی کا ہی پابند اور اس پہ کاربند رہنے والا، حدیث مصطفیٰ سے والہانہ لگاؤ رکھنے والا، ہمیں بنایا، ہم پہ کرم فرمایا۔ اہل سنت ہیں ہم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور چونکہ قرآن مجید وحی ہے، وحی الہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے آغاز ہی میں اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو، اپنے پہ ایمان لا کر تلاوت کرنے والے کو پابند کر دیا کہ میری تلاوت کرنے والے، مجھے ضابطہ حیات تسلیم کرنے والے، یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ سوچ اور یہ فکر اپنا لے۔ جس کتاب کی تو تلاوت کر رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ، قول پیمبر، امر پیمبر، حکم پیمبر صلوات اللہ علیہ، وہ بھی اسی طرح لا ریب اور بے عیب ہے۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا نام بھی حدیث ہے۔ ابھی خطبے میں آپ نے سنا، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور سرور کونین علیہ السلام کے فرامین مطہرہ وہ بھی احادیث ہیں۔ تو جو خوش نصیب بندہ اس عارضی، مستعار، ناپائیدار اور ناقابل اعتبار زندگی کو، جو چند روزہ ہے، اللہ کے علم میں کتنی ساعتیں، کتنی گھڑیاں اور نصیب ہیں، جو اس عارضی اور مستعار زندگی کو اپنانے کے لیے اپنا آئینہ، اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما اپنے لیے جو آئینہ بنائے، ایک ہاتھ میں رب کی وحی قرآن بطور حدیث پکڑ لے، اور دوسرے ہاتھ میں پیمبر اقدس صلوات اللہ علیہ کی مبارک احادیث کو پکڑ کر ایمان بنا لے، سوچ بنا لے، فکر بنا لے، عقیدہ بنا لے کہ یہ دو چیزیں ہی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ان کے اندر موجود ہے۔ محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ سنا، ارشاد فرمانے لگے، بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو مسئلہ درپیش ہے، جو اسے چاہیے، میرے علم میں یہ ہے، لا عالم، میں نہیں جانتا کوئی ایسا مسئلہ بندے کو، نسل انسانی کو، آدم کے بیٹے کو ضرورت ہو اور اس کی رہنمائی قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ کوئی ایسا مسئلہ میں نہیں جانتا جس کی بندے کو ضرورت ہو اور اس کی رہنمائی قرآن میں نہ ہو اور حدیث مصطفیٰ میں نہ ہو۔ یہ مکمل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور خود سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا بحیثیت مسلم اور آمنہ کے در یتیم کے امتی مقتدی اور آپ کے پیروکار ہونے کے ناطے حضور کی محبت کا دم بھرتے ہوئے ہمیں یہ سوچ اور فکر پکی کر لینی چاہیے کہ بلا شبہ لا ریب اور بے عیب زندگی کے تمام تر مسائل کا حل
اور زندگی میں پیش آمدہ ضروریات کی رہنمائی وہ قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے۔ حضرات عزیز وقار، اسی لیے سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، والنصارى 72 علی 70 فرقہ، نصرانی 72 میں، وستفترق امتی الی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، سارے بھٹک جائیں گے، بھول جائیں گے، بہک جائیں گے، پھسل جائیں گے، سوائے ایک گروہ کے، ایک طبقے کے، ایک فرقے کے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ملتم واحدہ، ایک ملت۔ اور یہ ذہن بنا لیجئے، سمجھ لیجئے، فکر اہل الحدیث یہ الگ سکول آف میتھڈ نہیں، یہ کوئی الگ فرقہ نہیں، کوئی الگ سبق نہیں، الگ کوئی نشانی نہیں۔ ہر وہ کلمہ پڑھنے والا بندہ جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کا ایمان یہ ہو کہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے وہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، اور انسان پیغمبر کے بعد، حضور کے بعد بڑے سے بڑی ہستی، اعلیٰ سے اعلیٰ ہستی، متقی اور زہد میں اونچے سے اونچا بندہ بھی اس کی بات برحق بھی ہو سکتی ہے اور اس سے خطا کا بھی امکان موجود ہے۔ اور تو اور ہے، صحیح بخاری اٹھائیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی مبارک کچہری اور مجلس میں تشریف فرما، کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے۔ ایک بندہ باہر سے آیا اور اس نے آ کے جناب کو مخاطب کر کے ادباً عرض کیا، ماں باپ قربان جائے، حضور مجھے ایک خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر تو بتا دیجئے۔ آپ ابھی خاموش تھے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی عقیدت، محبت، پیار سے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اچھی بات تھی، ادباً کہا پیارے فداک ابی و نفسی و کل ما عندی، ماں باپ کائنات آپ پہ قربان جائے، اجازت ہو تو میں بتا دوں؟ اس لیے پوچھا کہ آج محبوب کی موجودگی میں علم تعبیر رویا کی تصدیق کروا لوں۔ کہا اجازت ہو تو میں بتا دوں؟ فرمایا صدیق بتا دو۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ عقیدہ صدیق یہ ہے کہ اتھینٹک، پکی، ٹھوس بات وحی والی ہے، وہ قرآن میں ہو یا جناب کے فرمان میں ہو۔ پھر اسی عقیدت سے دوبارہ پوچھا، ماں باپ قربان جائے محبوب، میں نے جو بتایا ہے بھلا ٹھیک ہے؟ تصدیق کریے، بھلا ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کون ہے یہ بات کرنے والا، جو افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اس روئے زمین پہ سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو یار غار بھی ہے، سفر حضر کا ساتھی بھی ہے، اور بے پناہ خوبیوں کا مالک بھی ہے، اور اس امت میں بھی اصحاب رسول میں پہلے درجے کا انسان ہے۔ کہا پیارے جو بتایا بھلا ٹھیک؟ آپ نے کمال الفاظ فرمائے، کہا ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام، میں نے سب انسانوں کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی عطا کرے گا۔ بڑی عظمتوں کے باوجود تو سفر میں میرے ساتھ، حضر میں میرے ساتھ، بازار میں میرے ساتھ، غار میں میرے ساتھ، اور آج رب کی رحمت سے مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ کہا پیارے صدیق اصبت بعضا واخطأت بعضا، صدیق کچھ حصہ تم نے خواب کا درست بتایا
اور کچھ میں بھول گئے ہو. اخطأت بعضا. حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر صدیق اکبر جیسی ہستی، صدیق اکبر جیسا انسان جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے تو کون ہے مائی کا لال؟ کائنات میں جس کی ہر بات دین بنے، ہر بات شریعت بنے، یہ ہے وہ موقف جو امت کو یکجا کرتا ہے. آج دنیا جن فتنوں کا شکار ہے اور پوری دنیا جس طرح آج دہشت گردی کا شکار ہے، طاقتور جس طرح کمزور کو کھائے جا رہا ہے، اور دنیا کا منظرنامہ جس انداز سے تبدیل ہوا جا رہا ہے، ایسے حالات میں مسلمانوں کا یکجان ہونا، متحد ہونا، متفق ہونا، اکٹھے ہونا بدیہی امر ہے. حضرات یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ دعوت ہے جس کو کلمہ پڑھنے والا کوئی بندہ محبوب کونین کا نام لیوا، حضور کی محبت کا دعوے دار، کوئی فرد بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتا. یہ امت کے اکٹھ کی دعوت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. حضرات بڑے اختصار کے ساتھ اگلی بات عرض کرنا چاہوں. دو چیزیں ہیں مومن مسلمان کے لیے، توحید اور سنت رسول. میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. توحید پہ ایک مومن جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر بھیجے، دعوت سب کی ایک تھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا الہ خالق، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبتوں کو تارنے والا، دعائیں سننے والا، ماں کے پیٹ میں تاریک کوٹھڑی میں تصویریں بنانے والا صرف ایک اللہ ہے. وہی الہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. حضرات توحید کی یہ دعوت اتنی پختہ اور مضبوط ہے، یہی بندے کو دلیر بناتی ہے، یہی قوت عطا کرتی ہے، یہی بندے کو بہادر بناتی ہے، یہی بندے کو میدان کارزار میں جرت دیتی ہے، یہی کفر سے برسرے پیکار ہونے کی قوت دیتی ہے. نعمت توحید بہت بڑی نعمت ہے. روم کے بادشاہ نے ایک صحابی گرفتار تھا، پاس بلایا اور اسے کہنے لگا کہ تو لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، کلمے کا دیپ بجھا دے، تو آمنہ کے در یتیم سے رشتہ توڑ لے، میں آدھی بادشاہی تجھے دوں گا. بہت بڑی سلطنت ہے، آدھی بادشاہی تیرے حوالے کر دوں گا اور شہزادی کا رشتہ بھی تجھے دے دوں گا. صرف اتنی سی درخواست، لا الہ الا اللہ چھوڑ دے. اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا، بادشاہ تجھے بھول لگ گئی، تو غلط سمجھا. لا الہ الا اللہ کی قیمت تو دیکھ ہی نہیں سکا، اس کے وزن سے ناشنا اور بے خبر ہے. تو آدھی بادشاہی اور شہزادی کے رشتے کی بات کرتا ہے. کونین کا رب گواہ، اگر ساری دنیا کی بادشاہی بھی دی جائے، محمدی غلام جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دے گا. لا الہ الا اللہ کا دیپ بجھنے نہیں دے گا. حب رسول اور اطاعت رسول کا چراغ جگمگاتا رہے گا. حضرات ذی وقار، اس نے دوسرا پھر انداز اپنایا جو ہوتا ہے لوگوں کا. ایک قیدی کو پکڑا، تیل سخت گرم کیا، آگ بنایا، کڑاہا گرم تھا، اس دیگ گرم تھی، قیدی کو پکڑ کے اس میں دھونس دیا، پھینک دیا. اللہ اکبر، وہ جھلس گیا، زندگی کی بازی ہار گیا. کہا اس طرح نہیں مانتے، آفر اب بھی ہے، شہزادی بھی، بادشاہی بھی آدھی نہیں تو پھر حشر دیکھ لیا. بڑے مسکراتے چہرے سے
तमानियत कल्ब के साथ, ईकान इत्मीनान ईमान की कुव्वत के साथ कहने लगा, बादशाह कहां फिर रहे हो, भूल गए हो? अगर मेरा मौला अपने नाम पे, तौहीद पे, हुब्बे रसूल पे, इताअत रसूल पे मेरी जान का नजराना लेके राजी हो जाए तो सौदा महंगा है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। बादशाह, जान देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, रब के लिए देनी है, जान उसी की अमानत है। हजरात, तौहीद वो नेमत है जो बंदे को कुव्वत और ताकत अता फरमाती है। दूसरी जो दावत अर्ज करना चाहता हूं उम्मत के इकट्ठ की, हर बंदा ईमान रखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबानी तो है, अगरचे अमली तौर पे बहुत कमजोरियां हैं मुसलमानों में, मगर दावा तो यही है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, गर दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। कलमा जो तकाजा करता है, कलमा जो तब्दीली चाहता है, कलमा जो अंदर जाके अपना रंग दिखाता है, कलमे का नूर जिस तरह अंदर बंदे के जगमगाता है, वो तकाजा पूरा हो तो फिर कायनात की कोई शय इसके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकती है। हजरात अज़ीज़ वकार, दूसरी दावत उम्मत के इकट्ठ होने की तौहीद के बाद वो है हुब्बे रसूल, मोहब्बत रसूल। दावा सबका, जो कलमा पढ़ेगा, जो भी पढ़ता है, अपनी अपनी जगह पे हुब्बे रसूल का दावेदार है। मैं इसमें सिर्फ एक रवायत अर्ज करके मोहब्बत रसूल का तकाजा अर्ज करके बात पूरी कर लूंगा। हजरात, सहाबी रसूल है, नौजवान है, नाम इनका रबिया है, काब बिन असलमी के बेटे हैं रजी अल्लाह अन्हु। कहते हैं मैं यंग था, नौजवान था, दिन भर मैं देखता, मौका मिले मैं भी जनाब के जोड़े पाक उठाऊं, मौका मिले मैं भी आपका बिस्तर मुबारक उठाने की सआदत हासिल करूं, मौका मिले मैं भी आपका लोटा लेके वुजू करवाऊं, मगर सुहाबा, बड़े सुहाबा उम्र में बड़े, मुझसे पहले एक से एक आगे होते, मौका ही ना मिलता। एक दिन मैंने सोचा कि दिन भर तो मौका नहीं मिलता, ऐसा क्यों ना करूं, रात को जनाब के दरे दौलत पे जाके डेरा लगा लेता हूं। पानी की कमी थी वहां, पानी साथ ले जाता हूं। कहते हैं मैं पानी साथ ले गया, जनाब के दरे अकदस के बाहर बैठा रहा, सारी रात बैठा रहा। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ना लाए, मैं ना अक्का ना थक्का। अगली रात मैं फिर चला गया, जनाब फिर तशरीफ न लाए, मैं अगली रात फिर चला गया। आज मेरी किस्मत जागी, सहरी का मौका, आका अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, मुझे देखा, ताज्जुब से फरमाया रबिया बेटा तुम यहां इस वक्त कैसे हो? कहा जनाब मैं तो कई दिनों से आ रहा हूं, कई रातों से जाग रहा हूं। फरमाया खैर? हुजूर दिन को तो मौका ही नहीं मिलता आपकी चाकरी का, खिदमत का। सुहाबा एक से एक आगे होते हैं, तो ये सोचा था रात ही मौका मिल जाए, आप उठे पानी पेश करूं। आपने फरमाया हाँ मुझे पानी की जरूरत है। हुजूर पानी तो मैं साथ लाता हूं, फिदा का बी व उम्मी व नफसी व कुल्ल मा इंदी सलावातुल्लाह अलैक। आप फरमाया मुझे वुजू करवा दो। सहाबी कहते हैं मैंने वुजू कराया, हुजूर इतने खुश थे, चेहरा पुर अनवार की रंगतों से महसूस हो रहा था, और खुश होकर जनाब ने फरमाया रबिया। मैंने कहा लब्बैक सादैक, आका हाजिर हाजिर। इरशाद फरमाया सल, मांग, सवाल कर, मौका, लम्हा, टाइम है। रब आसमान दुनिया पे आके आवाजें लगा रहे, मांग क्या चाहिए मैं रब से तुझे लेके दे देता हूं। सल, मांग क्या चाहिए, बहुत बड़ी ऑफर। और ये नौजवान कौन है जिनके मुताल्लिक मुहद्दिसीन ने कहा शाबुन काना हम्मुहुल आखिरा, ऐसा जवान था जिसे जवानी में भी हमेशा आखिरत की फिक्र होती,
در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری. ہر وقت آخرت کی سوچتا. آپ فرمایا سل مانگ ربیہ. کہتے میں نے کہا آفر بہت بڑی ہے. ماں چاہتا تو باغ لے لیتا. چولہا بجھا ہوا گھر کا یاد تھا, فاقہ یاد تھا, مگر آفر بڑی تھی. میں نے کہا جناب تھوڑا سا ٹائم دے دے, ذرا سوچ لوں. فرمایا سوچ لو. دوبارہ آواز دی ربیہ لبیک صادق آقا. سوچ لیا جی پیارے سوچ لیا. فرمایا سل کر سوال کیا چاہیے. کہا حضور جنت چاہیے اور جنت میں بھی ساتھ آپ چاہیے. مرافقتک فی الجنہ. جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے, اکیلی جنت نہیں چاہیے. مرافقتک فی الجنہ. ایسی جنت ہو جہاں ہر لمحے مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو. آپ اتنے خوش تھے فرمایا او غیر ذالک. ایتے ہو گیا اور 10. او غیر ذالک کچھ اور مانگو. کیا ہے جذبہ حب رسول کا. محبت کتابیں کرنا, محبت رچ بس جائے تو اس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا پیارے جب جنت مل گئی اور آپ مل گئے تو مجھے کائنات مل گئی, کچھ نہیں چاہیے اور. آپ مل گئے جنت مل گئی, جنت میں آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی. منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا, سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا. حضور آپ مل گئے تو ساری کائنات مجھے مل گئی, کچھ نہیں اور چاہیے. فرمایا اچھا انی علی نفسک بکثرت السجود. پھر ذرا کثرت کے ساتھ سجدے کر کے میری مدد کر. کیا مانا نفل نماز زیادہ پڑھا کر. ادھر سے بھی ہمارا ہاتھ ذرا تنگ ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے گھڑی آئے کنارے پہ چلیں جماعت ہو جائے. نوافل کہا انی علی نفسک بکثرت السجود. نفل نماز کثرت سے پڑھ کر میری مدد کر تاکہ اللہ کل قیامت کو تجھے میرا ساتھی بنا دے. حضرات دوسری بات توحید کے بعد میں نے کہا محبت, اور یہ محبت تقاضا کرتی ہے محبوب کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے کا. جس کا نام اطاعت ہے, اس کا نام اتباع ہے, اس کا نام پیروی ہے. کہ حضور کا اشارہ ہو, صحابی ساتھی ماننے والا کلمہ پڑھنے والا تیار ہو. حضرات ذی وقار بلا شبہ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا, پھر بعد والوں کا, پھر بعد والوں کا, پھر بعد والوں کا. ہم تو بہت بعد والے فتنے کے دور میں ہیں, مگر ایک اعزاز بڑا ہے. ایک دن سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش ہے, میری تمنا ہے, میری چاہت ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. میری چاہت ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ نے عرض کیا پیارے لسنا خبیکم, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا نہیں تم تو میرے صحابہ ہو, وزیر ہو, مشیر ہو, ساتھ چلنے والے ہو. میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پہ ایمان لانے والے ہوں گے. ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام آتا ہے. دیکھا بھی نہیں ہوگا, میرے سے محبت بھی کرتے ہوں گے, میری اتباع بھی کرتے ہوں گے. اے امت مسلمہ کے خوش نصیب لوگوں, اس پیغمبر کے ساتھ جڑ جانا ضروری ہے جس کو امت کی اتنی فکر ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب کی میرے گھر میں باری تھی, میں لیٹ گئی, آپ سجدے میں پڑ گئے, میں اتنی انتظار کر کر کے تھک گئی, سو گئی, جاگی تو حضور سجدے میں, میں پھر جاگی, پھر حضور سجدے میں. 3 بار ایسے ہوا تو میں پریشان ہو گئی. اللہ خیر کرے کہیں روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو. میں قریب گئی, پائے اطہر کے انگوٹھا مبارک کو ہلایا, تسلی ہوئی خیر ہے. پھر میں لمبی لیٹی اور آپ کی زبان سے اور سینے سے جو ہوک اور آواز آ رہی تھی
رونے کا انداز ایسے تھا جیسے ہنڈیا ابلتی ہو تو اس کی آواز آتی ہے. کہتی مجھے غم ہوا، فکر ہوا. کیا غم ہے، کیا فکر ہے جو کائنات کے امام کو، سید الانبیاء کو، امام البشر کو اتنی عظمتوں کے باوجود کائنات سو رہی ہے اور میرا شوہر نامدار رو رہا ہے. کہتی میں نے لیٹ کے سننا چاہا کیا مانگ رہے ہیں. تو ماں جی فرماتی ہیں روتے ہوئے محبوب کہہ رہے تھے رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے. حضرات وہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ جو دنیا میں بھی امتیوں کے لیے دعا گو اور کل حشر کے دن بھی وہ امت کی فکر میں ہوگا. حضرات ذی وقار حق بنتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کا اس پیغمبر سے جڑ جائے. چھوڑ دے فرقہ بندی کو، چھوڑ دے. بلا شبہ میں یہ بات بھی علا وجل بصیرت کہوں، کہیں غلط فہمی نہ ہو، کونین کا رب گواہ ہماری فطرت میں اور جو دعوت لے کے ہم چل رہے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث بنیادی طور پہ دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے. خواہش ایک ہے، خواہش ایک ہے، اللہ تیرے بندے تیری طرف آ جائے. خواہش ایک ہے، خواہش ایک ہے کہ بندوں کا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا جائے. خواہش ایک ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اسٹیم بھر دی جائے، حب رسول کا درد بھر دیا جائے اور امتیوں کو آمنہ کے در یتیم کے در دولت پہ کھڑا کر دیا جائے. امتیوں کو حب رسول سے سرشار کر کے متبع سنت بنا دیا جائے اور امتیوں کو باور کروایا جائے. آؤ فتنوں کے دور میں آج امریکہ سپر پاور ہوتے ہوئے طاقت کے بل بوتے پہ کمزور ملکوں کو کھانا چاہتا ہے. ایک نئی ریت دنیا میں آ رہی ہے، بد امنی ہے اور شاید ایک بڑی جنگ کی طرف پھر دھکیلا جا رہا ہے. حالات بڑے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی امن کا پیغام، امن کی جگہ، سکون کا پیغام، سکون کی جگہ اگر کوئی ہے تو کعبہ کا رب گواہ رب کی توحید میں ہے، حضور کی محبت میں ہے، حضور کی سنت میں ہے. اسی کی خواہش لے کے ہم علماء حق کے کفش بردار اور گلستان رسالت کے ادنے چوکیدار کی حیثیت سے سچی بات یہ ہے جتنی شاندار دعوت ہے، دعوت اس لیے شاندار ہے کہ رب کی بات میں تو شک ہی نہیں ہوتا. لا ریب فی، لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے. اور وہ حدیث شروع کر کے میں نے وہاں چھوڑی تھی، آپ نے فرمایا تھا سارے بہک جائیں گے الا ملت واحدہ، ایک گروہ، ایک ملت، ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک فکر، ایک سوچ. کہا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے وہ خوش نصیب گروہ، فکر، سوچ کون سی، کون ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ گارنٹی دی تھی ما انا علیہ الیوم و صحابی، آج کے دن جس منہج پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پہ رہے گا وہ کامیاب ہوگا. ما انا علیہ الیوم و صحابی. حضرات ہمیں سمجھانے کا ڈھب نہیں آ رہا، اللہ سلیقہ دے دے تو میں نہیں مانتا. منبر پہ ہوں، قرآن مجید میرے سامنے ہے، رب گواہ دعوت اتنی عمدہ، اتنی کھری، امت کو ملانے والی اور دنیا کو بھی ملانے والی ہم آج بھی خواہش کرتے ہیں. اگرچہ ہم وطن عزیز کو اسلامی، جمہوری، فلاحی اور مضبوط معیشی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اس کا رخ درست کرنا بھی ضروری ہے. چل رہے ہیں، ساتھ چلتے بھی ہیں اور خواہش بھی کرتے ہیں کہ یہ اسی وقت درست ہوگا جب ہم اس طرف آئیں گے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وطن عزیز کو اللہ نے عزت دی ہے. بحمداللہ اللہ نے عزت دی، معرکہ حق میں اللہ نے کرم فرمایا اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں خیر
بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اسی بات میں خیر تھی کہ ہمارے موجودہ اب جو چیف آف ڈیفنس بنے CDF حافظ عاصم منیر صاحب جنرل صاحب, انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی وہاں مارکہ حق کے موقع پہ جب انڈیا نے حملہ کر لیا جواب کے لیے تیاری کی, بارڈر پہ جب تیاری تھی تو کہا ہم حملہ رات کو نہیں کریں گے صبح کریں گے. سنت یہ ہے حضور خیبر میں گئے تھے رات کو اٹیک نہیں کیا تھا, فجر غلس اندھیرے میں منہ اندھیرے جلدی پڑی تھی اور پھر خیبر میں جا کے کہا تھا اہل خیبر تمہاری ہلاکت کا وقت آ چکا ہے. کہا ہم اس سنت پہ عمل کریں گے, میں آپ جماعت کراؤں گا. جرنیل نے ساتھیوں کو نماز پڑھا کر کہا اب اللہ کا نام گونجتا رہے, جو جہاز اڑائے وہ بھی اللہ اکبر کے ترانے گائے, اور جو آگے بڑھ کے بم پھینکے وہ بھی اللہ اکبر کا ترانہ گائے. اور اللہ کی آواز میں تاثیر تو ہوتی ہے رہے گی انشاءاللہ. اگر آپ کو یاد ہو, نوجوانوں کو تو علم نہیں, ابھی کچھ بزرگ ہیں ایسے جنہیں پتہ, مجھے بھی لفظ یاد ہے. یہ 65 کے موقع پہ صدر ایوب خان صاحب, ہمارے گاؤں میں ایک ہی ریڈیو تھا وہ ہم لائے تھے اور اس میں ہم نے تقریر سنی تھی ایوب کے. ایک لفظ مجھے یاد ہے, بڑے لفظ اس میں جو جاندار وہ یہ تھے. چھوٹی سی تقریر تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے عزیز ہم وطنوں, مکار دشمن نے ہماری سرحدوں پہ حملہ کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو, آگے بڑھتے چلو, اللہ اکبر کی گونجتی ہوئی آواز میں کفار کی توپوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو. یہ تھی وہ تقریر. پھر کیا تھا, ہمارے پاس ٹینک شکن توپیں نہیں تھی. جیالوں نے, نوجوانوں نے, محب وطن اور محب اسلام لوگوں نے سینوں پہ بم باندھ کر انڈیا کے ٹینکوں کے سامنے چھلانگے لگا کر ٹینکوں کا رخ موڑ دیا تھا. اب بھی اللہ نے مارکہ حق میں عزت دی, دنیا میں ایک نام بنا, اور پھر بہت اچھا ہوا کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہوا. اس میں ہم جو خیر سمجھتے ہیں, ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اب بھی کہہ رہے ہیں, خیر یہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ حرمین کی چاکری کی سعادت دے دے تو بڑی سعادت ہے. حرمین کی نگرانی اور اس کی چاکری کی سعادت ملے تو زہ نصیب, زہ مقدر. اور اب ساتھ ترکی بھی شامل ہو رہا ہے. میں اس جماعت کے ذریعے آج یہ پیغام کنوے کرنا چاہتا ہوں, سارے اسلامی حکمرانوں تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں. آج موقع ہے, آؤ کسی کے دستے نگر بننے کی بجائے, کسی کی غلامی اختیار کرنے کی بجائے رب کے در پہ آؤ, محمد عربی کی غلامی میں اکٹھے ہو جاؤ, الگ سے بلاک بناؤ. تمہاری بہت بڑی قوت ہے, اس لیے قوت ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ سے رشتہ درست کر لو. عالم اسلام کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس لیے کہ رات کو بھی کسی لمحے فلسطین کے بچوں کی چیخیں ہمارا آرام چھین لیتی ہیں. اس لیے بھی کہ کشمیر کے مظلوم مسلمان کب سے لے کے لاشیں تڑپا رہے ہیں, کب تک یہ خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے گی جب تک امت مسلمہ توحید کا پرچم تھام کر, حب رسول دل میں بٹھا کر, اطاعت رسول اپنا کر آگے بڑھ کر ایک نہیں ہو جاتے, پیغام نہیں دیتے. اور اگر یہ ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا میں کوئی تمہیں دور نہیں کر سکتا, شکست نہیں دے سکتا. اگر وہ ناراض ہو گیا, ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد, اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا. حضرات, میں آج کے خطبے میں اولاً تو رب کا شکر بجا لاتا ہوں, پھر میں اپنے برادر عزیز ڈاکٹر فضیلت الشیخ حافظ طاہر محمود, ان کے برادران, یہاں کی جماعت, ان کے لیے شکریہ کے کلمات کہنا چاہتا ہوں. چونکہ مقامی میں یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں اور شہر میں جمعہ بہت کم دیتا ہوں.
بھائی سے محبت تھی، زور دیا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی ریت توڑ لیتے ہیں۔ میں آج کے جمعے میں آپ کی وساطت سے آپ کو پہلا پیغام، آپ کو ذہن بنائیے، اپنی حد تک نہیں، اولاد، بچے جو زیر تربیت لوگ ہیں ہمارے، استاد تو شاگردوں پہ جس ماحول میں وہاں تک پہلا فرض بنتا ہے توحید کو سمجھیے، توحید کی نعمت کو سمجھیے، سمجھ آ جائے تو یقیناً بڑی قوت اچ گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، پھر مشکلات سامنا کرے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ دوسری، حب رسول اپنائیے، دعوے کے طور پہ نہیں، انگ انگ میں حضور کی محبت رچی بسی نظر آئے، حضور کی محبت کی خوشبو ہمارے وجود سے میس نظر آئے، اور تیسرا اس محبت میں ڈوبی ہوئی حضور کی اطاعت نصیب ہو۔ آپ کی وساطت سے وطن عزیز کے حکمرانوں کو، عسکری قوتوں کو میں نے تعریف کی ہے، مگر اس کے باوجود کہنا چاہوں گا، آؤ حافظ صاحب بڑی سعادت ہے، آپ حافظ ہیں ایک اچھی پوسٹ پہ، اس کا دھیان بھی رکھنا، خیال بھی کرنا، ذہن میں بھی رکھنا، رابطہ ادھر رکھنا، عجب میں اور غرور میں نہ آنا۔ مدد تب تک ہوتی ہے جب تک رب ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ اختلافات کو چھوڑ کر ایک ہو جاؤ۔ وطن عزیز لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا ہے، اگرچہ پوری صدی میں لا الہ الا اللہ کا راج تو نہیں آیا، دھوکہ ہی دیا ہم نے اس کلمے کو، مگر اس کے باوجود یہ نعمت ہے، یہ اعزاز ہے۔ آؤ اپنے وطن کی فکر کیجئے، فکر کر ناداں، سوچ کر اس کے لیے متحد ہو جائیے، متفق رہیے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو دور کیجئے۔ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے دور نہ جائیں، کوشش کیا کریں اپنے محلے میں، اپنی جگہ پہ امام صاحب کو بٹھا کے چھوٹے چھوٹے مسائل خود حل کریں۔ اور آخری گزارش ہے، دکان پہ، گھر پہ، کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایک کام ضرور کیجئے، فرصت کے وقت میں رب کا ذکر ذہن میں رکھیں، رب یاد رکھیے، چلتے پھرتے ضرور رب کو یاد۔ اور جو اہم بات ہے جسے میں بڑا زور دے کے کرنا چاہوں گا، تمام حلقوں کے لیے کرنا چاہوں گا، غیبت اور چغلی سے بچ کے رہنا۔ سارے دن کے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدترین بیماری ہے۔ کوشش کرنا، اللہ مجھے توفیق دے، اول میں اپنے لیے مانگتا ہوں اللہ توفیق دے تاکہ ہم نے تیری دعوت کو آگے پھیلانا ہے، غیبت کا داغ ہم پہ نہ لگے۔ اللہ اپنا فضل فرما، اپنے سے رابطہ استوار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، جمیع مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اور یہ جو معاہدے ہوئے ہیں سعودیہ، پاکستان اور اب اس میں ترکی شامل اور ایسے بابرکت بنا، اور پوری ملت اسلامیہ کو اس پہ اکٹھا فرما، مسلمانوں کو ایک قوت بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، وطن عزیز پہ رحم فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں، مولا اپنے کرم سے نیک نرینہ اولاد ان کا مقدر بنا۔ اے اللہ نیک نرینہ اولاد ان کا مقدر بنا۔ اللہ جن کے بزرگ حیات خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرما، اور میری طرح جن کے بزرگ جا چکے اللہ ان کی میزبانی فرما، مہربانی فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ یہ ہمارے ایک عزیز دیکھ گئے دلشاد صاحب کہ میرے والد محترم شیخ عبدالشکور اسی مسجد کے صف اول کے نماز